اور اس کی توفیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آیت نمبر 106 سے لے کر 108 تک تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں اللہ رب العالمین نے اختلاف سے، تفرقے بازی سے بچنے کا حکم فرمایا ہے، اور سابقہ امتوں کے زوال کا جو چیزیں ذریعہ بنی ہیں ان سے ہمیں اللہ نے فرمایا ہے۔ ان کا زوال و انحطاط، تفرقے بازی، آپس میں ضد کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے ہوا، تو اللہ رب العالمین نے اس امت کو پیشگی اس بات سے متنبع کر دیا ہے کہ تم نے ان کی راہ پر، ان کی ڈائریکشن پر نہیں چلنا۔ جو ان کے راستے پر چلے گا، صاحب ذرا جیسے وہ ناکام ہوئے ہیں یہ بھی ناکام ہو جائیں گے، اور فیصلے کا جو دن ہے یعنی دن قیامت، اس میں انسانوں کے ساتھ جو جو معاملات ہونے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ ہے، اس کے بعد نامہ اعمال اس کے سامنے آنا ہے، کامیابی اور ناکامی کا اعلان ہوگا، تو اس سے پہلے ایک مرحلہ بندے کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور وہ ہے کہ جیسے جس کے اعمال ہوں گے ویسے ہی اس کی شکل و صورت ہوگی، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی، پریشانی اس کے اوپر، اسی طرح سے جو اللہ کی فرما برداری اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر کے گیا ہوگا، وہ خوشحال چہرہ اس کا سرسبز و شاداب، یہ ساری صورتحال اس کے ساتھ ہونے والی ہے۔ یہ اسپیشلی اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ چہرہ جو ہے وہ احساسات کا مرکز ہوتا ہے۔ باقاعدہ دنیا کے اندر ایک علم ہے جسے ہم کہتے ہیں نا فیس ریڈنگ، یہ ایک علم ہے کہ بندے کے چہرے کے تاثرات سے بندہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ اب کس حال کے اندر ہے۔ یہ جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یہ بندے کے چہرے کو پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور چہرہ پورے جو ہے کہہ لیں کہ انسانی جسم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کا خیال ہوتا ہے، جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں، وہ اس کے چہرے پر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کل قیامت کے دن کے لیے فرمایا یوم، جس دن، تب یبدو، سفید ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے، وتسود، اور سیاہ ہوں گے، وجوہ، کچھ چہرے۔ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے۔ اب آٹومیٹکلی انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ سفید چہرے والے کون سے ہوں گے اور سیاہ چہرے والے کون سے ہوں گے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، اسودت، سیاہ ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو ان کو کہا جائے گا اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد پھر ڈنڈی مارتے رہے، پھر نافرمانیوں پر اترے رہے، اور چند روزہ اور تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر یا تھوڑے فائدے دنیاوی منفعت کی خاطر تم نے اللہ کے دین کو پس پوش ڈال دیا تھا۔ اکفرتم یقال لہم توبیخا، یہاں پر ایک جملہ محذوف مانا جاتا ہے، کہا جائے گا ان کو ڈانٹتے ہوئے، توبیخا، توبیخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا جائے گا ان کو اکفرتم، کیا تم نے کفر کیا تھا، بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد، اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم، تھے تم جو تکفرون، کفر کیا کرتے، جو تم چوری چھپے ڈنڈی مار لیتے تھے نا دنیاوی فائدے کی خاطر یا اسی طرح سے لذت کی خاطر گناہوں میں انوالو ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد جو کفر قرار دیا ہے وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنا ہے۔
اللہ کی حدود کو کراس کرنا کہ ابھی کوئی نہیں دیکھ رہا، ابھی تو میں نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے، ابھی کون سن رہا ہے، ابھی تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، ابھی تو رات کا اندھیرا ہے، ابھی تو میں نے کنڈی لگائی ہوئی ہے۔ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم کفر کیا کرتے تھے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، بوجہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، پس وہ ہوں گے اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت نے ان کو ڈانپا ہوا ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھتے ہیں، علیک، تیرے اوپر، بالحق، کے حق کے ساتھ، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے، یہ اصل خبر ہے جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، ایسا ہوگا، یہ کنفرم بات ہے، کنفرم نیوز ہے۔ یہ فرمایا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہے، نتلوہا علیک بالحق، جسے ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، جی یہ حق ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی سبز باغ نہیں دکھائے جا رہے، بندہ سمجھے کہ نہیں سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، فرمایا نہیں، یہ کیا ہے، حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، یرید، ارادہ کرتا، ظلماً، کسی بھی ظلم کا، للعالمین، جہانوں پر، اللہ جہانوں پر کوئی ظلم نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ارادہ ہی نہیں کرتا ظلم کرنے کا، کسی کے اوپر زیادتی، کسی کا حق کھانے کا، یا کسی کے اوپر جو ہے تھوڑا بہت زیادہ اس کی استطاعت سے بوجھ ڈال دے، ایسا اللہ چاہتا بھی نہیں۔ دوبارہ سے دیکھیں ترجمہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم بعد ایمانکم، انہیں ڈانٹ کر کہا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا تھا، کیا تم کفر کرتے تھے اپنے ایمان کے بعد، یعنی ایمان اتنی بڑی دولت تمہیں مل گئی تھی، پھر ڈنڈی مارتے تھے، اس کو سنبھالنا تھا، اس کا پہرا دینا تھا، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، بوجہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، یعنی یہ کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اپنے کیے درا، اپنا کیا درا، اپنے تمہارے اعمال کی شامت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے وہ لوگ، ابیضت، جن سفید ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کی رحمت، سبحان اللہ۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، اور یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، یرید، ارادہ کرتا، چاہتا، ظلماً، کسی بھی کوئی بھی ظلم، للعالمین، جہانوں پر، یعنی بلا جرم کسی کو سزا دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ارادہ ہی نہیں کیا اس کا۔ محترم بھائیوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے، اس میں بہت کہنے کے امید بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرایا بھی گیا ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم اپنے اعمال کو چھپا لیتے ہیں نا، اپنے کرتوتوں کو چھپا لیتے ہیں، اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اگر باپ کے کرتوت بیٹے کو پتہ چل جائے، اور بیٹے کے کرتوت باپ کو پتہ چل جائے، بھائی کے کرتوت بھائی کو پتہ چل جائے، گھر والوں کو پتہ چل جائے، تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے، یہ صورتحال بن سکتی ہے کہ نہیں بن سکتی؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ہمیں پردے میں رکھا ہے، ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، لیکن یہ پردے کل قیامت کے دن سارے کے سارے کھلنے والے ہیں۔ کیا خیال ہے، کھلنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اس کی ایک جھلک اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمائی ہے۔ وہ جھلک کیا ہے کہ جو کچھ بھی انسان ہوگا، اس کا چہرہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ اچھا ہے تو چہرہ کیا ہوگا، سفید ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن سفید چہرے والوں، سفید ہاتھ پاؤں والے جماعت کے ساتھ ہمیں شامل فرمائے۔ تو فرمایا کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے
सियाह होंगे। अब मोहतरम भाइयों, यहाँ पर वैसे तो सामने नजर आ रहा है जो आयत का ज़ाहिरी मफहूम है वो ये है कि जिन लोगों ने ईमान के बाद कुफर के अंदर चले गए यानी मुर्तद हो गए, ये सज़ा उनके लिए होगी। हालांकि ठीक है, ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि ईमान लाने के बाद जो काफिर हुए हैं वो तो बहुत थोड़े हैं। क्या ख्याल है? जो मुर्तद हुए हैं वो तो क्या है, जिन्होंने एक दफ़ा ईमान का जायका चख लिया, अब वो दोबारा से इस्लाम को छोड़कर किसी और साइड पर जाएं तो उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। ऐसे है कि नहीं है? तो ये जो कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे, मुराद एक जमात के चेहरे सफ़ेद होंगे और एक जमात के चेहरे क्या होंगे, सियाह होंगे। तो इससे मुराद वो लोग जो ईमान लाने के बाद किसी न किसी तरह से गुनाह कबीरा के अंदर पड़े रहेंगे, गुनाह कबीरा के अंदर पड़े रहे हैं। और 7 हलाकत वाली चीजें हदीस के अंदर क्या आता है, 7 इज्तनिबू सबअ मौबिकात, 7 हलाक कर देने वाली चीजों से बचो। और उनमें से 7 जो हलाक करने वाली चीजें हैं उनमें एक शिरक है, और बाकी जितने क्या हैं चीजें, जो 6 गुनाह हैं बाकी क्या है, वो कबीरा गुनाह है। यानी एक तो शिरक है ना जो बंदे को ईमान से निकाल देता है, और दूसरे नंबर पर जो 6 बाकी चीजें हैं वो क्या हैं, वो कबीरा गुनाह है। वो कौन से गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो कबीरा गुनाह भी ईमान के बाद किस में शुमार होता है, कुफर शुमार होता है कबीरा गुनाह। तो अगर उसके ऊपर इसरार होता रहे तो मोहतरम भाइयों बंदा वाकई ही ईमान से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो 7 जो हलाकत वाली चीजें उनसे बचना चाहिए। तो यहाँ पर तो निज़ाम चल रहा है, और मोहतरम भाइयों कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबके सामने इस बात को वाज़ेह कर देना है। चेहरा तमाम एहसासात का मरकज है और वो उसके सामने हर चीज खुलकर आ जाएगी। स्याह और सफेदी वैसे भी आम तौर पर नजर आती है, सफेद चीज हो दूर से नजर आ जाती है, स्याह चीज हो दूर से नजर आ जाती है, इसलिए ये 2 रंग खास किए हैं। तो मोहतरम भाइयों, यह हमें अपनी दुनिया के अंदर रहते हुए अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने आमाल की हिफाजत करनी है। ये ना हो कि दुनिया के अंदर तो हमारी जो है हमारे ऊपर लेबल इस्लाम का, ईमान का लगा रहे, और कल क़यामत के दिन मामला हमारे साथ दूसरा हो। ये ना हो कि जिस तरह वो मिसाल मशहूर है ना, जो है शक्ल मोमना करतूत काफरा है जी, ऐसी मामला हमारे साथ नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे और इस्लाम के ऊपर हमारी मौत हो। आगे मोहतरम भाइयों, चेहरों की सफेदी और स्याही का जो मामला है, इससे वही लोग बच सकते हैं जो इस पैटर्न पर है, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबाए किराम। कल पढ़ा था ना हमने, कौन से लोग कामयाब होंगे, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, जिस रास्ते के ऊपर अल्लाह रब्बुल और सहाबा किस रास्ते पर थे मोहतरम भाइयों, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। ये चीजें थी मोहतरम भाइयों सहाबा की कामयाबी की। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात पर फुली तौर पर अमल करने की तौफीक कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।